आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद RZS24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, फिर से एक बार गोशामहल MLA राजा सिंह ने अपने मुंह से जहर उगला। सोशल मीडिया के अपने ही अकाउंट पर डालकर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, हैदराबाद शहर के पुराने शहर के इलाके के अवाम रोडों पर आकर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाती है। और इसी को देखते हुए डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर खान खादरी बंदा नवाजी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी ही अच्छी बात बताई। अगर ये पब्लिक रोडों पर आकर डायरेक्ट राजा सिंह के घर पर भी जाके उसका घर जला दे सकती थी, मगर हैदराबाद की आवाम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले जाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। और पुलिस को भी होना चाहिए कि नौजवान बच्चे कल रात में सड़क पर निकले थे, उन नौजवान बच्चों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं कि उनको पीएस में बिठा कर रखा जाए। और डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर खान ने भी ये भी कहा कि राजा सिंह एक कुत्ता परस्त इंसान है, नहीं कि वो इंसान है। उसकी जगह इंसानों में नहीं है, उसकी जगह लॉकअप में है, नहीं कि वो इंसानों में रहने के काबिल का है, ना इंसानों में रह सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुनव्वर फारूकी जो शटअप कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं, और वो पिछले दिनों हैदराबाद आए थे, मगर इससे राजा सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। और मुनव्वर फारूकी भी उनके शो पर अगर कुछ वाहियात बात करते तो उनके ऊपर भी कानूनी एक्शन लिया जाता था और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती थी, नहीं कि ऐसा सोशल मीडिया पर आकर किसी को बदनाम नहीं किया जाता था और पब्लिक को काफी हंसाते। मगर हाफिज मुजफ्फर ने कहा कि राजा सिंह एक MLA होते हुए इस तरीके की वाहियात बात नहीं करना चाहिए था। और हुकूमत तेलंगाना से अपील करते हुए ये कहा कि राजा सिंह को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए दिखाते हाफिज मुजफ्फर खान का ये बयान। हाफिज साहब, जैसा कि कल रात में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, गोशामहल MLA राजा सिंह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्से करके एक वीडियो बनाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब, सब में पहले तो कल जो वीडियो रिलीज़ करा है वो बदबख्त, यानी वो एक जानवर नुमा इंसान है। और दूसरी चीज़ तुरफा तमाशा ये है कि वो एक MLA कहलाता है। वो MLA मनसब के ऊपर धब्बा है, इसलिए MLA कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असम्बली, यानी कानून साज असम्बली। यानी क़ानून को जब बनाया जाता है वो क़ानून को बनाए जाने वाले इदारे का एक मेंबर है। अब इसकी काबिलियत ये है कि क़ानून के धज्जियाँ उड़ाने वाला शख्स क़ानून को बनाए जाने के जो है एक मुकाम का जो है मेंबर है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। उसने तो कल इंतहा से ज़्यादा घनौना जुर्म किया है। सब में पहले तो वो आए दिन कुछ ना कुछ माहौल को पोलराइज करने की नाकाम कोशिशें करता ही रहता है, कभी किसी के ख़िलाफ़ तो कभी के किसी ख़िलाफ़, कभी कोई एक मखसूस तबके के पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ बोलता, जो चाहे बोलता, मन में आए तो बोलता, ये माहौल को पोलराइज करने की कोशिश करते रहता है। मगर कल तो वो बदबख्त सुवरनुमा इंसान तो जो है अपनी हदों को पार कर गया है और बड़े इंतहा से ज़्यादा यानी मुसलमाना ने हिंद ही नहीं बल्कि मुसलमाना ने आलम के दिलों को बेइंतहा तकलीफ़ पहुंची है। ये बदबख्त के बिल्कुल मज़मूमाना बयान, यानी इंतहाई गंदा गुस्ताखाना जो बयान दिया है, इसके हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और ऐसे बदबख्तों को शहर में रहने का कोई हक़ ही नहीं है, बल्कि ना आबादियों में रहने का हक़ है, बल्कि अरबाब मजाज तो ऐसे लोगों को केफर किरदार तक पहुँचाते हुए इनको शहर से शहर बदर करना चाहिए, बल्कि जेलों की सलाखों में रहना। अगर सलाखों से क़ानूनी एतबार से अगर बाहर निकलते भी हैं तो इनको शहर में रहने का तो कोई हक़ नहीं है। रहा सवाल, इन्हें एक धंधा बना लिया कि जब चाहे मुसलमानों के मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़, या कभी औलिया किराम की शान में, हाल ही में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किया था कुछ महीने पहले। और फिर अब तो हद तो ये हो गई कि जो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है। और हैदराबाद का गयूर मुसलमान, या बल्कि सारे हिंदुस्तान का मुसलमान, कभी इसके ये मुजरिमाना हरकत को माफ़ नहीं करेंगे और कभी हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसलिए कल हैदराबाद का गयूर मुसलमान जाग चुका है। और आज अल्लाह का करम यह है कि कोई भी शख्स या कोई तंजीम अपने लोगों को दुकानें बंद करने के लिए अपील नहीं की। खुद हर आदमी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमान तो मुसलमान, बल्कि हमारे शहर में रहने वाले दूसरे हिंदू बरादरी के लोग भी अपने कारोबार को सो मोटो बंद कर लिया।
اثر نے خود بند کر لیے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسانیت اور انسانیت کی تعلیم ہے کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی جانتے ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی۔ اب یہ بدبخت ایسی گفتگو کرتا ہے کہ کوئی منور فاروقی، کون کامیڈین ہے، کون ڈھوا ہے، کون گویا ہے، کون وہ جوکر نے کبھی کوئی جرم کیا تھا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف کوئی کمنٹ دیا تھا؟ ارے ضرور وہ بھی قابل مذمت ہے، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا، بلکہ اس کو بھی صلاحوں کے پیچھے ڈالنا تھا۔ ہم کبھی اس کی تائید نہیں کرتے، کیوں کہ نام منور فاروقی ہوں گا، مگر اسلام والے نام تو ہے، مگر اسلام تو کبھی حکم نہیں دیتا کہ کسی کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے کا، ہرگز نہیں دیتا۔ اگر وہ نام رکھ لیا اور اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے تو ویسے لوگوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو بیس بناتے ہوئے یہ بدبخت راجہ سنگھ، یہ سور، یعنی اتنی بڑا اس کو بیس بنا کر جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آتا ہے، تو لہٰذا غلط ہے۔ بلکہ میں تو بولوں گا حکومت سے کہ ایسے سخت قانون کو جو ہے نافذ کیا جائے، بنایا جائے کہ کوئی بھی کسی کے بھی مذہبی رہنما ہو یا مذہبی پیشوا ہو یا کسی کی دیوی دیوتا ہو یا ہمارے پاس اہل بیت و اطہار یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا رضوان اللہ اجمعین یا امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو ہے شان میں کوئی گستاخی کرے تو ان کو ضرور ایسی سخت سزا دی جائے کہ ان کو سزا کو دیکھ کر ان کی کوئی پھر سے جرأت نہ کر سکے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی جذبات کو جو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے اس کو انتہا سے زیادہ کڑی قانونی سزا اس کو دینا چاہیے۔ مولانا پارٹی ہائی کمان نے راجہ سنگھ کو برطرف کر دیا، اس پر کیا کہنا ہے؟ صاحب یہ پارٹی کے ان کے ہائی کمان اس سے پہلے بھی انہی کی پارٹی کی ایک محترمہ نوپور شرما یعنی ایسی بڑی گستاخی کی تھی، اس کو بھی ڈرامائی انداز میں جو ہے پارٹی سے معطل کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو پھر کیا کیا نہیں ملے، پھر اندرونی کیا سپورٹ ملی نہیں معلوم، اب تو سکون میں کلین چیٹ کے ساتھ ہے۔ ویسے ہی ہماری گزارش ہے ان کی خود کی پارٹی کے ہائی کمان سے کہ اس کو پارٹی سے معطل نہ کیا جائے بلکہ اس کو پارٹی سے برطرف کیا جائے تادم حیات۔ کیوں کہ یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی ناصور ہیں نے، ان کی پارٹی صاحب جو آج حکمران پارٹی ہندوستان کی، ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سارے ملک کے عوام کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ صرف ہندوستان کے ہندوؤں کا پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ ہندوستان کے سکھ، ہندو، مسلم، عیسائی، پارسی، سندھی جو بھی اس ملک کی سرزمین پر دھرتی پر رہنے والے باشندے ہیں سب کا پرائم منسٹر ہے۔ وہ پرائم منسٹر جی کو سب کے مذہبی جذبات بلکہ ہر قسم کے جذبات کا احساس اور خیال رکھنا ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ پرائم منسٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے خادم ہیں اور عوام کو ان کی جانب سے یا انہیں جو بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ میری گزارش ہے نریندر مودی جی سے اور ان کی ڈسپلنری جو بھی کمیٹی ہوتی ہے ان کے ہائی کمان سے کہ اس کو مکمل طور پر برطرف کیا جائے۔ کیوں کہ تمہاری خود کی پارٹی کے لیے بھی ایک شنی اور ایک کلنگ ہے انہیں، تو اس کو ہٹا دیا۔ اور دوسری چیز یہ چاہتا ہے کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب کو جو پرامن پرفضا خوشبودار ماحول ہے بالخصوص حیدرآباد کا بلکہ پوری تلنگانہ ریاست کا، یہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے پراگندہ، مگر میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے مقصد کو کبھی کامیاب ہونے نہ دیں، چاہے وہ ہندو برادری ہو یا مسلمان برادری ہو، دونوں سے بھی میری اپیل ہے کہ ایسے گندے درندوں کے جو ناپاک منصوبے رہتے ہیں اس کو کبھی کامیاب ہونا نہ دیں۔ اپنی گنگا جمنی تہذیب کو ضرور محبتوں کے ساتھ اسی چمن کی طرح آباد رکھے جو چمن میں ہر قسم کے پھولوں کی خوشبو میسر آتی ہے، تو حیدرآباد بھی اسی گنگا جمنی تہذیب کا ایک علم بردار ہے۔ اس میں بھی ہر قسم کے پھول جنم لیتے ہیں، وہ پورے خوشبوؤں کو کبھی متاثر ہونا نہ دے، نہ کبھی ان کے سبززار کو متاثر ہونے نہ دے۔ اپنی پرامن فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ضرور بہترین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج کو درج کرائیں، جیسا کہ کل کرا ہے نوجوانان اسلام کو میں سلام کرتا ہوں جو اپنی رات کی نیند کو قربان کر کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روڈوں پر امن پڑھ کر قانون کے دائرے میں پولیس اسٹیشنوں کے دروازے کو کھٹکھٹا۔ اگر ہمارا مسلمان نوجوان اگر چاہتا
تو قانون کو ہاتھ میں لینا 2 سیکنڈ کی بات نہیں تھی. وہ راجہ سنگھ کے گھر میں گھس کے نکال کر اس کو جو ہے نیست و نابود کر سکتے تھے. مگر ہمارا مسلمان قانون کا پابند ہے, اس ملک کا جو قانون ہے اس کا اوبیڈینٹ ہے, قانون کا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے قانون کے دروازے کو کھٹکھٹا کر جو ہے اپنے غم, اپنے رنج اور اپنے جذبات کا اظہار کمپلین کے ذریعے کیا ہے. ان کو سلام کرتا ہوں ایسے ہمارے نوجوان مسلمانوں کو. اور دوسری چیز, ایک بڑا طرفہ تماشا ہے, پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پولیس نے دیر آئے درست ہے ایسے بدبخت جو فرقے وارانہ ماحول کو جو ہے بالکل پرادہ گندہ کر رہا ہے, یعنی فرقے وارانہ ماحول پیدا کر رہا ہے, یعنی گندگی پولرائز کر رہا ہے ماحول میں, یعنی امن کو درہم بھرنے کی کوشش کر رہا ہے, برہم کرنے کی کوشش جو کر رہا تھا اس کو کس حد تک تو اس کو اریسٹ تو کر لیے. کمشنر صاحب کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو بھی کہ وہ بڑا بہترین اقدام کرے کہ ایسے کو پکڑ کر جو ہے ریمانڈ تو کر دیا. مگر میری خواہش ہے کہ یہ خود زام سے بولتا ہے کہ میرے اوپر 75 کیس ہے, 85 کیس ہے, 80 کیس ہے, کیا کر لیتے تو وہ کیا کرنا ہے, پولیس سبق سکھانا ہے. اس کے جتنے کیسز ہیں پورے ریڈ کر کر یہ کتنے پیشوں میں اٹینڈ کرا, کتنے پیشیں اٹینڈ نہیں کرا, اس کے اوپر کوئی پی ٹی وارنٹ پینڈنگ ہے, وہ پورے وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عرصہ اس کا جیل میں گزارنا. اور پھر پارٹی سے گزارش کروں گا, بی جے پی پارٹی سے, اس کو پھر کبھی اپنی پارٹی میں نہ آنے دیں, اور کوئی سیاسی پارٹی بھی ایسے قلم کو جو ہے اپنی پارٹی میں داخل نہ دیں, اور ایسے لوگوں کو عوام سے گزارش کروں گا کہ کبھی منتخب نہ کرے. ان کو ان کی حیثیت, ان کی اوقات بتا دے کہ لوگ کہاں رہنا ہے. یہ ایسا مٹیریل تو جیلوں میں رہنے کے قابل ہے, انسانوں کی دھرتی میں رہنے کا قابل ہے, جیلوں میں رہنے کا قابل کا مٹیریل ہے, یہ سماج میں رہنے کا نہیں ہے. تو اس کو گزارش کرتا ہوں کہ پولیس کمشنر صاحب سے کہ اس کے جتنے وارنٹس ہیں, جتنے کیسز ہیں, پوروں کے اوپر اچھی سی نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر صحیح آفیسروں کو اس کا انچارج بنا کر جو ہے اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا دلانے کی کوشش کریں. اور ایسے ٹائپ کے جو بھی لوگ ہو, کسی کے بارے میں بولنے والے ہو, ان کو بھی جو ہے کڑی سے کڑی سزا دلانے کی پولیس صحیح کرے. تو ہماری گزارش ہے کہ میں سمجھوں گا کہ مسلمانوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے وہ جذبات کسی حد تک قابو میں آ سکتے ہیں. اور پھر میری گزارش ہے کہ سب میں پہلے تو لوگ ہمارے نکلے کئی کو کہ انہیں جذباتی بیان دے کر جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے ہمارے لوگ روڈوں پہ نکلے, تو ان کو پولیس پکڑی اندر ڈالی. تو پولیس سے گزارش کرتا ہوں کہ نکلنے کی وجہ دریافت کرے کہ اس وجہ سے نکلے. تو وہ کیسز بھی نوجوانوں پہ بک کرنے کے بجائے جو ٹریفک میں خلل پیدا کرے, نقد من کے لیے جو وہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے, تو اس کے لیے پریونشن جو بک کر رہے ہیں, جو لے آ کے اریسٹ کرے ہیں, تو ان کے اوپر کیس نہ بک کریں, بلکہ لوگ نکلے کس وجہ سے اسی وجہ بھی اس کی راجہ سنگھ کی طرف جاتی ہے, وہ کیسز بھی اس کے اوپر ہی بک کریں. اور ہمارے اپنے نوجوانوں کو انکنڈیشنل فوری سے فوری رہا کریں. یہ کمشنر صاحب سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے, پرزور ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسری چیز, عوام الناس سے سارے ارسپیکٹو کاسٹ اینڈ ریلیجن میری ادبن گزارش ہے کہ وہ ہمارے اپنے ماحول کو ایسے اکا دکا درندے کی طرف سے خراب ہونے نہ دیں. امن کی رسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے بلکہ اس میں اور وسعت دیں, اور ایسے کے خلاف ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہر سیکولر آدمی اٹھ کھڑا ہو اور ایسے بدبختوں کو ان کی اوقات بتا دے. اور قانون سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن عرصہ جیل میں رہے. بلکہ اور ایک بھی چیز کی گزارش کروں گا, سوشل میڈیا, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام, یا جتنے بھی میڈیا کے سورسز ہیں, ہر سورسز پر اس کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے اور اس کے اکاؤنٹ پر کڑی نظر رکھی جائے.